نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ البقرہ کی پہلی 2 آیات کی تفسیر دیکھی۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن ویسے تو سب کے لیے باعث ہدایت ہے مگر خاص طور پر متقین کے لیے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آج کا لیسن آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر دیکھیں گے جس میں متقین کی اوصاف بیان ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی صفات ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ شخص متقی کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے۔ متقین یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ حواس خمسہ کی زد میں ہے بس وہی حقیقت ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ ہدایت قرآن کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور ہے۔ انگلستان کا ایک بہت بڑا فلسفی بریڈلے کی کتاب کا عنوان ہے اپیرنس اینڈ ریئلٹی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اب غیب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، مثلاً ہوا، سیلز، ایٹم، سورج کی شعاعیں، یا اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ دوسرے کمرے میں دیواروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ہماری آنکھوں سے پرے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق اب ہمارے ایمان سے نہیں ہے۔ اگر آپ ان پر یقین نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کے دین اور آپ کے ایمان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مگر وہ چیزیں جن کا تعلق براہ راست آپ کی شریعت سے ہے، آپ کے دین سے ہے، قرآن اور ایمانیات سے ہے، ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہاں انہی کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان بالغیب کا خلاصہ آپ کو ایمان مفصل میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ملے گا۔ آمنت باللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن اور قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لانا، ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک جتنے رسول گزرے سب پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانا، جزا سزا کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ یہ 7 باتیں ایمان کی بنیاد ہیں اور ایمان بالغیب کی بہترین تعریف بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں غیب میں ہیں جیسے جنات، نامہ اعمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اور لوح محفوظ وغیرہ، مگر ان سب کا تذکرہ آگے آئے گا باری باری، انشاءاللہ ہم ان پر پھر تفصیل سے بحث کریں گے۔ مگر ایمان مفصل میں مذکورہ ہے وہ ایمان بالغیب میں سر فہرست چیزیں ہیں۔ اب آگے
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقین کا دوسرا وصف ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ استوار رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ غور کیجیے گا، یہاں نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز پڑھنا الگ بات ہے اور نماز قائم کرنا الگ بات ہے۔ نماز پڑھنا یعنی سر سے اتار دینا، اور نماز قائم کرنا اس کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کا حق دے کر ادا کرنا۔ اب نماز کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وضو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں: پورا چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ میں یہاں وضو کی سنتیں بیان نہیں کر رہی کیونکہ وہ بالکل سمپل ہے۔ میں پکچر یہاں ایڈ کر دوں گی، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ہمارا یہاں ٹاپک نماز ہے۔ وضو کی آیات انشاءاللہ آگے آئیں گی، ہم انہیں اس وقت ڈسکس کریں گے، مگر فی الحال ہم مین فوکس اپنا نماز پر رکھیں گے۔ نماز کے واجبات اور نماز کے فرائض، ان دونوں کی پکچر میں ساتھ اپلوڈ کر دوں گی، انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ نماز کو واجبات اور فرائض کے ساتھ ادا کرنا ہی نماز قائم کرنا کی تعریف ہے۔ اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خیر و بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے کے بہت سے معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ کہ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو دولت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی اعلیٰ مرتبہ دیا ہے تو اس کے ذریعے آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی زبان دی ہے، اچھا انداز بیان دیا ہے، تو آپ اس کے ذریعے اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث کا یا دین اسلام کا علم دیا ہے تو آپ اسے آگے پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ اسے استعمال کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ تو یہ سب، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر چلائیں، انہیں نیک بنائیں، اور پھر اس کے بعد آپ انہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیں۔ تو یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ جتنے بھی اس لیسن کے سوالات اور کوئز ہوں گے وہ انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کر دوں گی۔ اگر آپ کو لنک انسٹاگرام کا نہ ملے ڈسکرپشن میں تو اسی کی ٹو جنہ کے نام سے اور اسی ڈی پی کے ساتھ ہمارا انسٹاگرام پیج ہے، آپ اسے وزٹ کریں۔ اس میں ڈیلی کے ڈیلی لیسنز کے ڈیلی کوئزز ہوتے ہیں، آپ انہیں سولو کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنا جواب ہمیں ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، آپ کو کتنا سمجھ آیا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے صدقہ جاری کے طور پر شیئر کر دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔